غریب اور امیر کا سکول۔ شہر کے درمیان ایک عالیشان بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں احمد اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کی بیٹی بہت ہی ضدی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی جان، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے سکول کا بیگ اور جیومیٹری باکس دلوائیں گی۔ تو اس کی امی نے کہا، ہاں بیٹا، میں نے کہا تھا، لیکن تم دیکھ ہی رہی ہو کہ میں بہت مصروف ہوں، پھر کسی دن دلوا دوں گی۔ تو احمد کی بیٹی ضد میں آ گئی اور کہا کہ نہیں امی جان، مجھے ابھی ہی خریدنا ہے، آپ میرے ساتھ ابھی چلیں، ہم ابھی جا کر سارا سامان لے کر آتے ہیں۔ اس کی امی کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کی ضد پوری نہ کی تو یہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گی اور زور زور سے رونے لگے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ اتنے میں احمد آ گیا اور اس نے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، ابو جان، مجھے سکول کا بیگ اور جیومیٹری باکس چاہیے، لیکن امی میرے ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں جا رہی۔ تو احمد نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہیں دلوا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ابو جان نہیں، آپ مجھے آن لائن لے کر دیں گے، لیکن مجھے خود جا کر خریدنا ہے، آپ امی سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ احمد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ نا بچی کے ساتھ۔ تو اس نے کہا، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گھر میں کتنا کام پڑا ہے اور کوئی نوکرانی بھی نہیں مل رہی۔ تو احمد نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، نوکرانی کا انتظام ہو گیا ہے، وہ میرے گاؤں کی ہی ہے اور بہت غریب بھی ہے، اسے کام کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ تم ہمارے گھر میں کام کر لو، وہ ابھی آتی ہی ہوں گی۔ وہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ختیجہ آپا اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں آ گئیں، تو احمد کی بیوی نے انہیں گھر کا سارا کام سمجھا دیا۔ اس کے بعد احمد نے کہا کہ آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اور اب تمہاری پریشانی بھی ختم ہو گئی ہے، تو جاؤ میری بیٹی کے ساتھ شاپنگ کر کے آؤ۔ احمد کی بیٹی بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ اپنا سکول کا بیگ، یونیفارم اور باقی چیزیں لینے جا رہی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی احمد کی بیوی اور بیٹی کار میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے چلے گئے، اور یہاں ختیجہ آپا اور اس کی بیٹی صفائی کرنے لگ گئے۔ وہ بہت خوش تھیں کہ انہیں کام کے ساتھ ساتھ رہائش بھی مل گئی۔ شام کو جب احمد کی بیوی اور بیٹی لوٹی تو ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز، بالونز اور کھلونے وغیرہ تھے۔ تو احمد نے کہا، ارے یہ کیا، تم تو بیگ خریدنے گئی تھی۔ احمد کی بیوی نے کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی کا تو پتہ ہی ہے، اسے جو چیز پسند آتی ہے وہ لے کر ہی چھوڑتی ہے، اس لیے اس سے جو پسند آیا میں نے لے دیا۔ ختیجہ اور اس کی بیٹی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں کتنی اچھی شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ ختیجہ کی بیٹی کا دھیان تو صرف اس کے بیگ اور جیومیٹری باکس پر تھا۔ ختیجہ وہ سامان احمد کی بیٹی کے کمرے میں رکھ دیتی ہے۔ رات کو ختیجہ اور اس کی بیٹی سرونٹ کوارٹر میں سونے چلے جاتے ہیں، تو ختیجہ کی بیٹی اسے کہتی ہے، امی جان، مجھے بھی ایسا بیگ اور جیومیٹری باکس چاہیے۔ تو ختیجہ کہتی ہے کہ بیٹا، اتنی بڑی بڑی خواہشیں مت رکھو، مجھے مشکلوں سے یہ نوکری ملی ہے، لیکن ہاں، جب میرے حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں بھی تمہیں گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلوا دوں گی۔ تو ختیجہ کی بیٹی یہ بات سن کر خوش ہو جاتی ہے کہ اب وہ بھی اسکول پڑھنے جایا کرے گی۔ اگلے دن ختیجہ اور اس کی بیٹی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور صفائی کرتے کرتے ختیجہ کی بیٹی دیکھتی ہے کہ وہ بیگ وہیں پڑا ہوا ہے، اور کہتی ہے کہ کتنا خوبصورت ہے یہ بیگ، کاش میرے پاس بھی ایسا بیگ ہوتا اور میں بھی اسکول پڑھنے جاتی۔ اتنی ہی دیر میں احمد کی بیٹی وہاں آ جاتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ میرا بیگ ہے، میں کل سے دیکھ رہی ہوں تم میری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہو،
خبردار اگر میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تو تم میری نوکر ہو، نوکر جیسی ہی رہو۔ وہ اسے بہت باتیں سناتی ہے تو ختیجہ کی بیٹی وہاں سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو ختیجہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا دیکھو، ہم یہاں نوکری کرتے ہیں، وہ جو بھی کہیں تم برداشت کر لیا کرو، اور ہاں، میں نے تمہارا گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ تو وہ یہ بات سن کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، امی جان، کیا واقعی اب میں بھی اسکول جاؤں گی؟ تو ختیجہ کہتی ہے، ہاں میری بیٹی، اب تم بھی اسکول جایا کرو گی۔ اگلی صبح احمد کی بیوی ختیجہ کو اپنی بیٹی کا پرانا بیگ اور باقی سامان دیتی ہے، جسے دیکھ کر ختیجہ کی بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ختیجہ کی بیٹی اپنی کتابوں پر کور چڑھا رہی ہوتی ہے اور احمد کی بیٹی اپنے موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف رہتی ہے۔ اگلے دن ختیجہ کی بیٹی اس سے پہلے اٹھ گئی اور وہ اپنی امی کو اٹھانے لگی، امی جان اٹھ جائیں، آج مجھے اسکول جانا ہے۔ اور دوسری طرف احمد کی بیوی اپنی بیٹی کو اٹھا رہی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، آج تم نے اسکول جانا ہے۔ تو وہ اپنی امی سے کہتی، امی جان مجھے ابھی کچھ دیر اور سونے دیں۔ ختیجہ اور اس کی بیٹی وقت پر ہی اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے پڑھنا تھا، اور ادھر احمد کی بیٹی پہلے ہی دن اسکول سے لیٹ ہو چکی تھی۔ ختیجہ کی بیٹی کا سارا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف تھا، اور احمد کی بیٹی ہر وقت یہ دیکھ رہی تھی کہ کس کا بیگ زیادہ پیارا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کی چیزیں دیکھ کر جل رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس بھی ایسا بیگ ہونا چاہیے۔ ادھر ختیجہ کی بیٹی بریک کے ٹائم دال روٹی کھا کر بھی بہت خوش تھی، اور ادھر احمد کی بیٹی چیز سینڈوچ دیکھ کر بھی بہت مایوس تھی۔ چھٹی کے بعد گھر آ کر ختیجہ کی بیٹی اس کے گلے لگ گئی۔ ادھر احمد کی بیٹی گھر آتے ہی چیخنے چلانے لگ گئی اور اپنا اسکول بیگ پھینک دیا۔ ختیجہ کی بیٹی کے پاس یہ ساری سہولیات نہیں تھیں، لیکن وہ پھر بھی بہت خوش تھی، اور وہیں احمد کی بیٹی کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ ناخوش تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیسوں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے۔